ناظرین، بڑی دیر سے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے، کئی نگران حکومتوں کے نام پہ لوگ آئے، کئی ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم آئے باہر سے، جس طرح شوکت عزیز تھے، پھر ایک نگران وزیر اعظم معین قریشی باہر سے آئے۔ ہمیشہ جب نگران آتے ہیں یا ٹیکنوکریٹس کے نام سے آتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آتے ہیں، کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے ورلڈ بینک کی مرضی سے آتے ہیں، IMF کی مرضی سے آتے ہیں۔ کہنے کو تو وہ بھی زمانہ یاد ہے کہ جب بے نظیر کی حکومت آئی 1988 میں، تو صاحبزادہ یعقوب خان کو ماننا پڑا تھا۔ ایک چیز میری سمجھ سے باہر ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہوئے جو ساری عمر کی بیوروکریسی میں انقلاب نہیں لا سکے، کیا وہ لوگ حکومت میں آ کے انقلاب لا سکتے ہیں؟ دیر از نو آلٹرنیٹیو ٹو ڈیموکریسی۔ لیکن یہ اب خوف آتا ہے کہ اگر پاکستان میں ریئل ڈیموکریسی نہ آئی تو پھر کسی بڑی کرخت جو آمریت ہے اس کی ڈیمانڈ سامنے نہ آ جائے، جس طرح عمران خان نے کیا، پھر جس طرح شہباز شریف یا PDM کی حکومت آئی، اور اس کے بعد اب جس طرح 2-3 دن نگرانوں کے چل رہے ہیں، جس طرح اوپر جا رہا ہے ڈالر، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ جولی اٹھا کر کے ڈکٹیٹرشپ کی دعائیں کرنی شروع کر دیں، جو بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ اب چلیں بات کرتے ہیں موجودہ اس جو نگران حکومت آئی ہے، جو انوار الحق کاکڑ آئے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کی حد تک تو سمجھ آتی ہے، سینیٹر تھے، پولیٹیکل سینس ہے، لوگوں کو جواب دینا ہے، لیکن کوئی مجھے یہ بتائے کہ کوئی وسیع شاہ ہو یا کوئی جمال شاہ ہو تو انہوں نے باہر جا کے کسی کو کیا جواب دینا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی مدد علی بٹی ہو، کوئی مدد علی سندھی ہو، تو اس نے کسی کو کیا جواب دینا ہے؟ اور جو سیاسی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، اسے تو عوام میں جانا ہوتا ہے، پارٹی بچانی ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے جس طرح ربانی نے، میاں رضا ربانی نے خدشہ بھی ظاہر کیا کہ حکومت اگر لیٹ ہوتی ہے تو یہ ملک و ملت کے لیے بڑا نقصان دہ ہو جائے گا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو ہمارے نئے منسٹرز میں سے ہیں، وہ چاہے انیک احمد ہو، وہ کتنے بڑے عالم دین ہیں۔ اسی طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ مان لیا کہ ندیم جان بڑے باصلاحیت ہے، بہت ایوارڈ لیے، قومی بھی بین الاقوامی بھی، وہ صحت کو دیکھ لیں گے۔ چلے ہم نے یہ بھی مانا کہ عمر سیف ایک بہت اچھے ٹیکنوکریٹس ہیں، لیکن کیا ان سارے سولنگی صاحبوں، کیا ان سب کی وجہ سے، جلیل جیلانی کی وجہ سے، کیا حکومت بہت اچھی ہو جائے گی؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ لوگ تو بطور ٹیکنوکریٹس بھی، بطور بیوروکریٹس بھی کام کرتے رہے ہیں، بطور جرنیل، ایک ریٹائر جرنیل بھی ہیں۔ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ بنگلہ دیش والا ماڈل بنانے کی کوشش نہ کی جائے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے۔ ماضی میں بھی بڑی حکومتیں دیکھی گئی ہیں۔ اصل ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، اور یہ لازم ہے، اور اسی میں بہتری ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی واپس آئے۔ لیکن یہ جو مل رہے ہیں اندیے کہ جناب الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوں گے، دسمبر میں تو حلقہ بندیاں ہوں گی، یہ بہت خرابی ہوگی ملک و ملت کی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان کو اس پہ بالکل نہیں کمپرومائز کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا کام کیا؟ اپنے کام کرے، الیکشن کروائے۔ اب مجھے تو یہ بھی امید ہے کہ جب سندھ سے پیپلز پارٹی کی حکومت جائے گی تو وہ بڑی مشکل سے 3 ماہ، اور کسی کی حکومت شور ہو نہ ہو، سندھ میں پیپلز پارٹی کی واپس آنا اس میں بڑے حد تک شورٹی ہے، لہذا ان کا دل نہیں لگے گا۔ سب سے پہلے پیپلز پارٹی ہوگی، جس طرح ابھی رضا ربانی نے کہہ بھی دیا، جو کہیں گے کہ ٹائم پہ الیکشن ہو۔ ممکن ہے نون لیگ دیر کرے، ممکن ہے تحریک انصاف دیر کرے کہ اچھے دن آئیں، پتہ نہیں اچھے دن ایک ہی طریقے سے آتے ہیں۔ الیکشن اپنی ٹائم پہ ہوں، اور جو جس کا کام ہے وہ کرے۔
اب کوئی کہے کہ اعجاز گوہر دنیا بدل دیں گے، انیق احمد دنیا بدل دیں گے، عمر سیف دنیا بدل دیں گے، شمشاد بی بی دنیا بدل دے گی، تو ایسے دنیا نہیں بدلا کرتی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنت بھی، اور ضروری ہے جی ضروری ہے کہ ڈیموکریسی ہو۔ جمہوریت ہے تو انسانی حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں تو معیشت اور معاشرت ٹھیک ہوگی۔ معیشت اور معاشرت کے لیے انصاف کی ضرورت ہے، انصاف چاہیے۔ پارلیمنٹ کو بھی انصاف چاہیے، یہاں تو عدلیہ کو بھی انصاف چاہیے۔ یہاں عام آدمی ہی کے انصاف کا مسئلہ نہیں، اب تو وقت آ گیا کہ اداروں کو بھی انصاف چاہیے۔ ہر ایک کے انصاف کے لیے ایک ہی سسٹم بچتا ہے، اور وہ سسٹم ڈیموکریسی کا ہے۔ اگر ٹائملی ڈیموکریسی نہیں آتی، اور یہ بہت خطرناک ہو جائے گا کہ اگر ہم ان کا منہ دیکھتے رہیں، نگران اپنا کام کریں اور جائیں، ڈیٹس آل۔